بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے متحدہ عرب امارات میں حوثی باغیوں کا میزائل حملہ۔ تو بروقت ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے، حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 پر یہ ڈسکشن مکمل کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں حوثی باغیوں کا میزائل حملہ۔ حوثی باغیوں نے ابوظہبی میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ مکمل ڈسکشن کریں گے حوثی باغیوں کی یہ مکمل پلاننگ کے حوالے سے۔ ابوظہبی میں قائم امریکی فوجی اڈہ الزفرہ، جہاں 2000 کے قریب امریکی فوجی تعینات ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور امریکی حکام نے بتایا ہے کہ پیر کو حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والا میزائل حملہ ریاست کے دارالخلافہ ابوظہبی میں واقع الزفرہ فوجی اڈے پر کیا گیا تھا، جہاں تقریباً 2000 امریکی اہلکار تعینات ہیں، اور اس حملے کو روکنے کے لیے اماراتی افواج کی کارروائی کے علاوہ امریکی ساختہ پیٹرائٹ میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 پر یہ مکمل حقیقت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ مکمل حوثی باغیوں کی جو پلاننگ اور کس طرح یہ حملہ کیا گیا، مکمل اس پر بات کریں گے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مرکزی ترجمان کیپٹن بل اربن نے اس بارے میں کہا کہ الزفرہ فوجی اڈے پر داغے گئے 2 میزائلوں کے جواب میں امریکی افواج نے متعدد پیٹرائٹ میزائل چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی افواج نے بھی اپنی کارروائی کی۔ امریکی اور اماراتی حکام کے مطابق پیر کو ہونے والے حوثی باغیوں کے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر میزائل داغنے کا واقعہ پیر کی صبح پیش آیا تھا، جس کے بعد اماراتی وزارت دفاع نے پہلے ایک بیان میں داغے گئے میزائلوں کو تباہ کرنے کا اعلان کیا، اور پھر ٹویٹر پر ایک پیغام میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ یمن کے الجواف نامی صوبے میں نصب بیلسٹک میزائل لانچر کو حملے کے فوراً بعد کارروائی کرتے ہوئے تباہ کر دیا گیا۔ وزارت دفاع کے مطابق اس جوابی کارروائی میں ایک F-16 جنگی طیارے نے حصہ لیا تھا۔ وزارت کی جانب سے اس حملے کی فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کے لیے سعودی سربراہی میں قائم عسکری اتحاد کا حصہ ہے، اور یہ چند دن کے دوران دوسرا واقعہ ہے جب حوثی باغیوں نے امارات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان تازہ میزائلوں کا ہدف بھی ابوظہبی کی ریاست ہی تھا، جہاں کی بندرگاہ پر 17 جنوری کو ہونے والے ڈرون حملوں میں ایک پاکستانی سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد حوثی باغیوں کے ترجمان کی جانب سے تنبیہ کیا گیا تھا کہ مستقبل میں متحدہ عرب امارات پر مزید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ لگاتار دوسرے ہفتے ہونے والے اس حملے سے خطے میں حالات میں سنگینی بڑھ گئی ہے، جہاں سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے جنگ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس فوجی اتحاد کا حصہ ہے، تاہم ماضی میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے صرف سعودی عرب پر حملوں کی کوشش کی ہے، اور بہت شاذ و نادر ہی متحدہ عرب امارات پر کسی قسم کے حملے کیے گئے، جس کا شمار مشرق وسطی کی سب سے پرامن اور محفوظ ریاستوں میں ہوتا ہے۔ حوثی باغیوں کے فوجی ترجمان نے فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذوالفقار بیلسٹک میزائل داغے اور ساتھ ساتھ دبئی پر ڈرون لانچ کیے۔ تاہم یہ تازہ ترین رپورٹ ہے، تاہم اماراتی حکام نے اس دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ ہم متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ
وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب یہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق 7 سال سے جاری جنگ کے نتیجے میں یمن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے سعودی اور اماراتی اتحادیوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے دفاع کو مضبوط تر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم محکمے کے ترجمان نیڈ پرائس سے جب سوال کیا گیا تو امریکی صدر جو بائیڈن متحدہ عرب امارات کی جانب سے حوثی باغیوں کو امریکہ کی جانب سے بنائی گئی دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں دوبارہ شامل کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ اس درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک یمن کی سرحد کا بیشتر حصہ سعودی عرب سے متصل ہے اور یمن کا دارالحکومت صنعا متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظبی سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر متحدہ عرب امارات یمن کے خلاف جارحانہ اقدامات سے باز نہیں آیا تو مزید فضائی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کی شب جنوبی سعودی عرب میں بھی حوثی باغیوں کے میزائل حملے سے ایک سوڈانی اور دوسرا بنگالی شہری زخمی ہوئے تھے۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق حوثی باغیوں کے ترجمان دونوں ملکوں میں تازہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، تاہم انہوں نے اس کے مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 6 برسوں سے سعودی سربراہی میں قائم عسکری اتحاد یمن میں حوثی باغیوں سے سر پیکار ہے۔ سعودی عرب اور UAE پر حوثیوں کے تازہ حملے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق تباہ کیے گئے میزائلوں کے ٹکڑے ابوظبی میں گرے لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم حملے کے باعث ابوظبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل پڑا تھا۔ دوسری طرف سعودی خبر رساں ادارہ SPA کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی سعودی عرب میں اتوار کی شب ہونے والے حملے میں بعض ورکشاپس اور سویلین گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اقوام متحدہ نے بھی حالیہ کشیدگی پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے اور دونوں فریقین سے تحمل برتنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں کے ترجمان ٹی وی چینل کے مطابق حوثیوں نے کہا کہ وہ پیر کے روز متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کیے گئے فوجی آپریشن کی تفصیلات جلد فراہم کریں گے۔ UAE پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کے بعد سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں باغیوں کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے تھے جن میں ہلاکتوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں۔ سعودی اتحاد 2015 سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی شہروں پر حوثی حملوں کے بعد اس اتحاد نے حوثی اہداف پر فضائی حملے اور کارروائیاں بڑھا دیں۔ جمعے کو شمالی صنعا کے عارضی حراستی مرکز پر فضائی حملے میں کم سے کم 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ جاری آپریشن میں حوثیوں کے زیر انتظام شہر میں 20 افراد مارے گئے تھے۔ سعودی اتحاد نے مارچ 2015 کے دوران یمن میں مداخلت کی تھی جب حوثیوں نے صنعا میں عالمی حمایت یافتہ حکومت کو اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ اس وقت سے حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ کرپٹ نظام اور غیر ملکی مداخلت سے لڑ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے 2019 سے یمن میں اپنی موجودگی کم کر دی تھی مگر حال ہی میں اس کی حمایت یافتہ فورسز کی یمن میں توانائی کے اہم مراکز پر حوثیوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔